الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم کو پیارے آقا مدنی داتا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات، ایک طویل وقفے کے بعد، یعنی 1 مہینے کی چھٹی کے بعد ہم حاضر ہوئے. دیکھیے، ہر جگہ سمر ویکیشن ہوتا ہے اور ہمارے پاس رمضان ویکیشن ہوتا ہے. سمر ویکیشن میں موسم کی گرمی ہوتی ہے اور رمضان میں موسم کی نہیں بلکہ عبادت کی گرمی ہوتی ہے. تو عبادت کی گرمی کے موقع پر تفسیر قرآن کے پروگرام سے چھٹی لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مگر دل میں بے چینی رہتی ہے. مجھے بھی بے چینی رہتی ہے، آپ کو بھی بے چینی رہتی ہے کہ پھر کب تفسیر قرآن کی محفلوں کا آغاز ہوگا. الحمدللہ تفسیر قرآن کی محفلوں کا آغاز ہو چکا ہے. رب کریم کامیابی عطا فرمائے. جس آیت کریمہ کے میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11، چونکہ 10ویں آیت تک کی تفسیر ہو گئی. فروری کی 15 تاریخ کو تفسیر ہوئی تھی ہماری. پھر بعد والا اتوار 22 فروری کو ماہ رمضان آ گیا. پھر الحمدللہ آج موقع ملا ہے. تو یہ آیت نمبر 11 ہے سورہ نساء کی. اس میں اللہ تبارک و تعالی وراثت کے احکام بتا رہا ہے. وراثت یعنی جب کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنی جائیداد چھوڑ جائے تو اس کی یہ جائیداد، جسے ہم طریقہ کہتے ہیں، اس طریقے کو کس طرح اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے. پہلی بات ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ وارث کون ہے. دوسری بات یہ جاننا پڑے گا کہ کس وارث کا کتنا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے چند وارثوں کے حصے مقرر کر دیے. انہیں کہا جاتا ہے اصحاب الفرائض. اصحاب الفرائض یعنی وہ لوگ جن کے حصے مقرر ہو چکے ہیں، یعنی پیپل آف فکسڈ شیئرز.
ان کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے عصبہ کا۔ عصبہ اس کو کہتے ہیں جو وارثوں کے مقررہ حصے تقسیم ہو جانے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ لینے کا جو حقدار ہے اسے کہتے ہیں عصبہ۔ تو بہرحال یہ چند معلومات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب میں پہلے اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، فی اولادکم، تمہارے بچوں کے بارے میں، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تم کو وصیت فرما رہا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر حصہ ملنا چاہیے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر وہ عورتیں ہی ہوں یعنی لڑکیاں ہی ہیں، فوق اثنتین، دو لڑکیوں سے بڑھ کر، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تب تو انہیں مرحوم نے جو جائیداد چھوڑی ہے، جو طریقہ ہے مرحوم کا، اس میں سے 2/3 ملنا چاہیے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر بیٹی ایک ہی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو ایسی صورت میں بیٹی کو آدھا حصہ ملنا چاہیے۔ وَلِأَبَوَيْهِ، مرحوم کے جو ماں باپ ہیں، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملنا چاہیے، مما ترکا، اس طریقے میں جو اس نے چھوڑا ہے، ان کان لہ ولد، اگر مرحوم کو اولاد ہو، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ ولد، پس اگر مرحوم کو اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ بھی اس کے وارث ہیں، اولاد نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ایسی صورت میں اس کی ماں کو 1/3 دیا جائے، یعنی 1/3۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر مرحوم کے بھائی بہن، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ایسی صورت میں ماں کو 6واں حصہ ملے گا، من بعد وصیہ، وصیت کے بعد، یوصی بہا، جو وصیت مرحوم نے کی ہے، او دین، یا قرض کے بعد، آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ تمہارے بیٹے، تمہارے باپ دادا، ابناؤکم تمہارے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، لا تدرونا، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، ان میں تم کو نفع دینے سے قریب ترین کون ہے، یعنی کون بہت جلد نفع دے گا، یہ تمہیں نہیں معلوم۔ فریضۃ من اللہ، یہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے اللہ کی جانب سے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ یہ سورہ نساء کی 11ویں آیت کا لفظ با لفظ ترجمہ رہا، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، سیدھا سادہ آسان ترجمہ۔ تو ترجمے سے بات ذہن میں آ گئی، مگر وضاحت کی ضرورت ہے، بغیر وضاحت کے پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ جو علم ہے اسے کہتے ہیں علم میراث، علم میراث۔ جن مدرسوں میں عالم کا کورس پڑھایا جاتا ہے وہاں پر باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے، اس کا نام ہے میراث۔ یہ تمام دینی مدارس میں، مگر آج ایک بیماری آ گئی، چند مدرسوں سے یہ سبجیکٹ نکال دیا گیا، 2 وجہ سے۔ پہلی وجہ، وہ تو لے لیتے ہیں سافٹ ویئر میں، کیا کمپیوٹر میں دیکھ لے سکتے نا، کیا ضرورت، یہ ایک وجہ بتاتے ہیں۔ یہ بتا کر ان مدرسوں میں جو طلبہ پڑھتے ہیں اس علم سے بے خبر ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس علم کو جاننے والوں کی تعداد گھٹ گئی، کئی لوگ یہ علم نہیں جانتے، علماء ہیں مگر علم میراث کے اندر ان کو پریشانی ہو جاتی، کیونکہ یہ علم اپنے اندر بڑی نزاکتیں رکھتا ہے،
بڑی نزاکتیں رکھتا ہے، اور اس علم کو دیکھ کر کئی غیر مسلم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کیونکہ آج سے 1400 برس پہلے اتنی ایکوریسی، اتنی باریکی، وہ بھی حساب کے اندر، اور یہ حساب بتانے والا عرب قوم کا ایک فرد ہے۔ وہ عرب قوم جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن امت امیہ لا نکتب ولا نحسب، ہم جو ہیں ایسی قوم ہے کہ ہم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ہم لکھتے بھی نہیں، حساب بھی نہیں رکھتے۔ ایسی قوم میں ایک ایسا دانشور پیدا ہوا جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے قرآن کے ذریعے یہ علم ہمارے سامنے رکھا۔ دیکھیے، علم حساب یہ ایک ڈرائی سبجیکٹ ہے، کس کے لیے؟ جو نہیں جانتا، جو جان لیتا اس کے لیے بڑا مزہ ملتا ہے، اس میں بڑا مزہ ملتا ہے۔ تو ان آیت، ایک ہی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے حسابات بتا دیے، کتنے سمس بھی بتا دیے ہیں، ان کے سلوشنز بھی بتا دیے، سارے کئی حساب بتا دیے۔ آیت ایک ہے، طویل ہے آیت، لمبی ہے آیت۔ تو پہلے میں عرض کروں کہ اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ جب وصیت کا لفظ اللہ کے لیے بولا جائے تو وہاں پر معنی ہوتا ہے نصیحت، اور جب انسان کے لیے بولا جاتا ہے وصیت تو اس کا معنی ہوتا ہے ول، یعنی ہماری وصیت ہمارے مرنے کے بعد چلے گی۔ وصیت کب چلے گی؟ انتقال کے بعد چلے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ معنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ مولا تعالیٰ موت سے پاک ہے، اس کو کہاں سے موت آئے؟ لا یموت ولا یفنا ولا یزول، نہ اسے موت ہے، نہ فنا ہے، نہ زوال ہے۔ الآن کما کان اس کی شان ہے، اب بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی تغیر نہیں آتا، کوئی چینج نہیں آتا۔ ایک صاحب نے کہا کیوں اللہ کے اندر تبدیلی نہیں آتی؟ تبدیلی جب آئی کسی کے اندر تو وہ تبدیلی کے تابع ہو گئے۔ میں جوان تھا، تبدیلی آئی، بڑھاپا آ گیا تو میں کس کے تابع ہو گیا؟ تبدیلی کے تابع ہو گیا۔ مولا تعالیٰ کسی کے تابع نہیں، لہذا اس کی ذات پر تبدیلی اثر ہی نہیں کرتی، تبدیلی اس کے لیے محال، امپاسبل، ناممکن ہے۔ یہ سب باتیں عقائد کی باتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سارے عقائد ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرما رہا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اللہ تعالیٰ وصیت فرمایا، اللہ تعالیٰ وصیت فرماتا ہے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی وہی نصیحت فرما رہا ہے۔ وہ کیا نصیحت ہے؟ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ وصیت اللہ تعالیٰ کی، وصیت کا معنی اللہ کے لیے، اللہ کے حق میں نصیحت ہے۔ تو نصیحت کے بجائے وصیت کیوں کہا؟ یاد رکھ لیجئے، وصیت کے اندر پختگی ہے، نصیحت کے اندر بھی پختگی ہے، مگر دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو وصیت نصیحت پر بھاری ہے، اس لیے وصیت کا لفظ پروردگار عالم نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ تو یہ مضبوط چیز ہے۔ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس،
اے مسلمانوں تم خود فرائض کو سیکھو. فرائض کا مطلب کیا ہے؟ حصے. وارثوں کے حصوں کو فرائض کہتے ہیں. ایک حصے کو فرض کہتے ہیں. فرض کا معنی کمپلسری لازمی یہ بھی ہے، اور فرض کا معنی حصہ بھی ہے. فریضہ کا معنی حصہ ہے، فریضہ کا معنی ضروری چیز بھی ہے. ایک ہی لفظ کے دو معنی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلموا الفرائض، اے مومنو فرائض کو سیکھو. وعلموها الناس، اور لوگوں کو بھی سکھاؤ. فإنها نصف العلم، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے. آدھا علم ہے. کیوں اس کو آدھا علم کہا؟ علم فرائض کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا علم کیوں کہا؟ اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ آدمی کی زندگی دو طرح کی ہے. آدھی زندگی موت سے پہلے گزر گئی، بقیہ زندگی موت کے بعد آئے گی. موت کے بعد بھی زندگی ہے، مگر وہ برزخی زندگی. اور یہ جو زندگی ہے یہ آب و ہوا کی زندگی ہے. یہ جو ہے موسمی زندگی ہے، وہ برزخی زندگی ہے. تو اس کا تعلق یعنی علم میراث کا تعلق انسان کی زندگی کے بعد ہے، مرنے کے بعد. بعض لوگ زندہ انسان ہی سے اپنے حصے مانگتے ہیں. کیا ابا گھر بیچ کو ہمارے حصے دے دا، اللہ سوچ نہ بول سے کیوں میں باپ کے نام پر ہے تو تم کو کیا پریشانی ہے؟ ان کے بعد جھگڑے آنا نا، جھگڑے آ جائیں گے. تمہیں سیدھے رہے تو جھگڑے گئی بات ہے، تم زیادہ پوجے تو جھگڑے آتے. شریعت نے جو مقرر کیا وہ تم لے لیں گے تو جھگڑے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسرا ڈر بھی رہتا، اگر باپ سخاوت کر ڈالے تو پھر ہم کو کچھ بھی نہیں ملے گا نا، وہ بھی ڈر. اچھا خیر کوئی باپ چلو بچوں کے حوالے کر دیں گے، کر دینے کے بعد بچے اسے کیا کر دیتے، یہ گھر بچے کے حوالے کر دیتا، بچے اسے روڈ کے حوالے کر دیتے. میرا گھر معلوم کیا، ارے میں اتنا بجا ہے، وہ دیے برابر آپ کس کے نام پر ہے؟ میں اس کا اونر ہوں. کیا میں بولے جیسا رہے تو رہو، نہیں تو جاتے رہو بر رہا باپ. ایسی صورتیں بھی دیکھنے میں آئی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسے بچوں پر. تو اس کا تعلق موت کے بعد. پروردگار عالم یہ ایک مسئلہ بتا رہا ہے، یہ ایک صورت. اگر ایسا ہو تو اس کا کیا جواب ہے، اگر ایسا ہو تو پھر کیا حصہ دینا چاہیے. پہلی صورت، باپ کا انتقال ہو گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا اور اسے اولاد ہے، بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے. تو بیٹا بیٹی میں کس طرح تقسیم کیا جائے؟ پروردگار عالم نے کہا کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، دو بیٹیوں کے برابر حصہ ایک بیٹے کو دیا جائے، یعنی 2:1. 3,000 روپے اگر جائیداد کسی نے چھوڑ دی، 3,000، اسے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، دوسرا کوئی وارث نہیں ہے، تو بیٹے کو 2,000 ملے گا، بیٹی کو 1,000 ملے گا. ایک موٹا حساب سمجھنے کے لیے. اب 3,000 چھوڑ کر زبان میں کون جاتا؟ 3 لاکھ 30 لاکھ یا 3 کروڑ روپے چھوڑ کر جاتے ہیں، تو اس حساب سے تقسیم کیا جائے. مگر اس میں بھی بہت سی باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ مرحوم کے جو ضروری اخراجات ہیں، یعنی اس کے کفن دفن کا خرچ اور اس کی خبر کھدوانے کا خرچ، اسے کہتے ہیں تجہیز و تکفین. تجہیز و تکفین، تجہیز کا معنی ہے تیاری کرنا، تکفین کا معنی ہے کفن دینا. تو اس لفظ کے اندر غسل دینا
کفن پہنانا، نماز جنازہ ادا کرنا، اس کے لیے تو کچھ خرچ نہیں ہے، پھر اس کی خبر کھدوانے کا خرچ، یہ خرچ پہلے اس کی جائیداد میں سے نکالا جائے، چونکہ یہ اس کی چیزیں ہیں، اس کے پیسوں سے ادا کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی اپنی طرف سے، کوئی بیٹا اپنی طرف سے کر لے تو الگ بات ہے، مگر شریعت نے کہا کہ اگر مرحوم پیسہ چھوڑ کر جائے تو پہلے وہ لازمی خرچ اس میں کرے۔ اور دوسری چیز یہ دیکھیں، کیا کسی کا قرضہ اس کے سر پر ہے تو قرضہ ادا کیا جائے، دوسری چیز۔ اور تیسری چیز یہ دیکھیں، کیا کوئی وصیت کیا ہے وہ؟ اگر وصیت کیا ہے تو وصیت کی مقدار کتنی ہے، اس کے طریقے میں سے 1/3 سے بڑھ کر وصیت کر دیا ہے تو پوری وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، 1/3 تک ہی عمل کیا جائے گا۔ مثلا اس نے 30 لاکھ چھوڑے اور وصیت کیا ہے کہ 20 لاکھ میرے مرنے کے بعد غریبوں میں تقسیم کر دو، یا مسجد کو دے دو، مدرسے کو دے دو، تو دیکھا جائے گا کہ 20 لاکھ کی وصیت نہیں چلتی، اس میں سے 1/3 آف دا وصیت، 1/3 کیا ہوگا، 30 لاکھ کا صرف 10 لاکھ، 10 لاکھ میں اس کی وصیت کی جائے گی، جو بچ جائے گا وہ اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر صرف بیٹا بیٹی ہیں تو یہ حساب جو میں نے بتایا، اگر کسی کے 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، تب کیسے کیا جائے گا حساب؟ تو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، پہلے بیٹے کو 2 حصے، دوسرے بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ۔ اگر 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں تو ایسی صورت میں 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، پہلے بیٹے کو 2 حصے، دوسرے بیٹے کو 2 حصے، پھر بیٹی کو 1 حصہ اور دوسری بیٹی کو 1 حصہ۔ اگر صرف اولاد ہو، اگر بیوی ہے، مرحوم کی بیوی زندہ ہے، اولاد بھی ہے، تو بیوی کو 1/8 8واں حصہ دیا جائے گا، 8واں حصہ بیوی کو دے کر بچوں میں جائیداد تقسیم ہوگی۔ اگر بچے ہی نہیں ہیں، اسے بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں، تو بیوی کو پاؤ حصہ دیا جائے گا، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں یا نہیں۔ اگر ماں باپ زندہ نہیں تو کوئی بات نہیں، اگر ماں باپ زندہ ہیں، اولاد بھی ہے، تو باپ کو 1/6، ماں کو 1/6، چھٹا چھٹا حصہ دینا۔ یہ ساری باتیں بعد میں آئیں گی، میں چند معلومات رکھ دیتا ہوں۔ اگر یہ معلومات نہ ہوں تو لوگ دھوکہ کھا دیتے، صرف بچوں کا حصہ ماں باپ کو بالکل ہی بھول جاتے۔ اب ہم سے پوچھنے آتے مسئلہ، دیکھو ایک صاحب گزر گئے، ان کا 1 بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، کیسا تقسیم کرنا؟ ٹھیک ہے بھائی، ان کے ابا ہی کیا، کیونکہ گزرنے والے کی عمر یہ بتاتی 40 سال، ان کے ابا ہی کیا ہے نا، ان کا نام نہیں لکھنا، وہ بھی وارث ہی کا پوچھتے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں، باپ بھی وارث ہوتا ہے بیٹے کا اگر زندہ ہو تو، پہلے ہی گزر گیا تو الگ بات ہے، ماں بھی وارث ہوتی ہے۔ تو یہ جو پہلا مسئلہ بتایا گیا ہے، اگر صرف بیٹا بیٹی ہو تو اس کی کاؤنٹنگ کرنا پڑے گا، کتنے بیٹے ہیں کتنی بیٹیاں ہیں۔ اگر 1 ہی بیٹا 1 ہی بیٹی ہے تو 2:1، 2 حصے بیٹے کو، 1 حصہ بیٹے کو، 3 میں اس کے طریقے کو تقسیم کریں گے۔ The whole property will be divided into 3 shares. 2 shares will go to son and 1 share will go to the daughter. 2 حصے بیٹے کو 1۔ اگر بیٹوں کی تعداد بڑھ کر ہے، 4 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں،
تو 4 کے لیے 8 حصے بنائیں گے اور 2 بیٹیوں کے 2، جملہ 10 حصوں میں تقسیم کر کے ایک بیٹے کو 2 حصے اور ایک بیٹی کو 1 حصہ. آسان ہے حساب، آپ حضرات پہلے سے جانتے ہوں گے، لیکن کیا کروں، جب آیت کی تفسیر میں کر رہا ہوں تو مجھے بتانا ہی پڑتا. کوئی صاحب سوچ بھی سکتے یہ سب معلوم سو باتیں بولنے کو بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو نہیں ہے، مگر کسی کسی کو ضرورت بھی ہے، کسی کسی کے لیے باتیں بالکل نئی بھی ہیں، اور بہت سے لوگوں کے لیے باتیں بہت پرانی بھی ہیں. تو یہاں پر اسلام پر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، کیوں اسلام نے دونوں کو یکساں نہیں رکھ دیا؟ بیٹے کو 2 حصے کیوں دیا؟ بیٹی کو 1 حصہ کیوں دیا؟ یہ بڑا اعتراض. پہلے تو میں اعتراض کرنے والوں سے پوچھوں گا کہ تمہارے دھرم کے اندر بیٹی کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اسلام آنے سے پہلے بیٹی کا حصہ دنیا میں کہیں نہیں تھا، صرف لڑکے وارث بنیں گے، لڑکی وہ پرائے گھر کی چھوڑو، اسے حصہ نہیں ملتا تھا. پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی کا ایک پیغام دیا. اور ایسا کیوں کیا؟ بیٹے بیٹے کو برابر کیوں نہیں دیا؟ وجہ یہ ہے کہ بیٹے پر بوجھ ہے. کیا بوجھ ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ کہ وہ اپنی فیملی کو چلائے، اپنی بیوی پہ خرچ کرنا، اپنے بچوں پہ خرچ کرنا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے، جو کہ بیٹا ہے. اسی طرح اگر اس کی ماں زندہ ہے تو اس کو اس کا خرچ برداشت کرنا بھی بیٹے کی ذمہ داری ہے. مگر بیٹی، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، کیونکہ اس کی ساری ذمہ داری اس کے شوہر کے سر پر ہے. اس کا شوہر پوری ذمہ داریاں سنبھالے گا. اس کے بیٹی کے جو بچے ہیں ان کی ذمہ داری بھی اس کا شوہر ہی سنبھالے گا. تو ایسی صورت میں بیٹی کو جو بیٹے کا آدھا حصہ دیا گیا، یہی بہت بڑی مہربانی ہے. اس طریقے سے لاجیکل طور پر سوچنا لازم ہے. اندھے بن کر کیا بھائی دونوں کو یکساں دینا نہ بولے تو کیسا؟ دونوں کا نیچر الگ الگ ہے، ہر جگہ دونوں کو یکساں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اسلام نے ہمیشہ عورت کے ساتھ رعایت کی. دیکھیے آپ کو بیٹا پیدا ہوا تو عقیقے میں 2 بکرے دیں گے، بیٹی ہو تو 1 بکرا. کنسیشن ہے آپ، کیونکہ آپ بیٹی ہوئی ہے، مگر ثواب یکساں. 2 عقیقہ بیٹے کو دے کر جو ثواب ملتا وہی ثواب 1 بکرا دے کر بیٹی کا عقیقہ کریں گے تو آپ کو ملے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں. پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے، کوئی شخص گزر گیا، اسے بیٹا نے صرف بیٹیاں ہی، صرف بیٹیاں، تو اب کیسا تقسیم کرنا؟ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر سب عورتیں ہی ہیں یعنی لڑکیاں ہی ہیں، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، 2 کے اوپر، یعنی 2 لڑکیوں کے اوپر، اس کا لفظی ترجمہ ہے، مگر اس کا مطلب ہے 2 اور 2 سے زیادہ. فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ایسی صورت میں 2/3 حصہ جائیداد میں دیا جائے گا. مثلا کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے 2 بیٹیاں ہیں، تو ایسی صورت میں وہ 30 لاکھ چھوڑا ہے، تو 30 لاکھ کا 2/3 کیا ہوتا؟ 20 لاکھ. 30 لاکھ کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 2/3 اردو میں 2/3، 20 لاکھ. 20 لاکھ 2 بیٹیوں میں تقسیم کریں گے، اسے 10 لاکھ اسے 10 لاکھ. اگر 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 5، جتنے بھی ہوں، 2/3 ان بیٹیوں میں تقسیم کریں. صرف بیٹیاں ہوں، اگر بیٹا نہ ہو. اگر بیٹا ہو گیا تو 2:1. اگر 5 لڑکیاں ہیں، 1 لڑکا ہے، تو ایسی صورت میں 7 حصوں میں تقسیم کریں گے. 2 حصے بیٹے کو دے کر باقی ایک حصہ جو ہے بیٹیوں کو دے دیں گے. اگر لڑکا لڑکی ہو تو 2:1. اگر صرف لڑکیاں ہوں، 1 سے زیادہ، 2 یا 2 سے بڑھ کر ہوں،
تو 2/3 حصہ لڑکیوں کو دیا جائے گا، اور 1/3 کہاں جائے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اسبا ہے۔ یہ اسبا کون ہے؟ اس کے باپ کے رشتہ دار، اس کا بھائی ہے، اس کو دیا جائے گا یا چچا کو دیا جائے گا۔ تو 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے بڑھ کر ہوں تو ان کا حصہ کتنا ہے؟ 2/3۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک ہی لڑکی ہے، کسی صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کو بیٹا نہیں، صرف ایک بیٹی ہے، تو ایسی صورت میں بیٹی کو کتنا ملے گا؟ فَلَهَا النِّصْفُ، آدھا اسے مل جائے گا۔ 30 لاکھ ہے تو 15 لاکھ ایک ہی بیٹی کو مل جائے گا، 40 لاکھ چھوڑا ہے تو 20 لاکھ مل جائے گا۔ باقی جو آدھا ہے وہ دوسرے وارثوں کو جائے گا، شوہر ہے تو اسے جائے گا، اور دیگر ماں باپ ہیں کیا، یہ سب جائزہ لینا پڑے گا۔ 2 صورتیں ہو گئی، ایک 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو 2/3، صرف ایک بیٹی ہو تو آدھا، بیٹا بیٹی دونوں ہو تو بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ۔ ولی ابویہ، اب تیسری صورت، اس کے ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ مرحوم کے ماں باپ زندہ، ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ پہلے باپ مرے بعد بیٹا مرے۔ اکثر باپ کا انتقال پہلے ہو جاتا، بیٹے کا بعد میں ہوتا۔ بعض موقعوں پر بیٹا پہلے چلے جاتا، باپ زندہ رہتا، اس سے بھی بڑھ کر دادا رہتے، پوتا چلے جاتا۔ موت کسی قانون کی پابند نہیں ہے، موت کسی کے پاس بھی آئے گی، کسی بھی وقت آئے گی، کسی بھی بہانے سے آ جائے گی۔ اکثر لوگ بہانہ یہ بتاتے، حرکت قلب کے بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا۔ میں کہتا ہوں حرکت قلب چلتی رہی تو پھر کیسا انتقال ہو؟ کسی بھی وجہ سے انتقال ہو، حرکت قلب بند ہی ہوگی۔ بہرحال ایک عام وجہ ہے۔ تو اب ماں باپ، اگر ماں باپ زندہ ہیں، آبا وائی ہی کا مطلب باپ اور ماں، اب باپ کو کہتے ہیں، امن ماں کو کہتے ہیں، مگر جب دونوں کا ذکر ہوتا ہے تو ابوانی کہا جاتا ہے، ابوینی۔ ولی ابویہ، مرحوم کے ماں باپ اگر ہیں، لکل واحد منہما السدس، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ دیا جائے۔ جیسے 30 لاکھ کو 6 میں آپ تقسیم کریں گے تو کتنے لاکھ آئیں گے؟ 5 لاکھ۔ 5 لاکھ باپ کو دے دیں گے، پھر 5 لاکھ ماں کو دے دیں گے، 10 لاکھ نکل جائے گا۔ پھر جو بچے گا وہ بعد والوں میں تقسیم ہوگا۔ صحیح ہے نا حساب؟ 30 لاکھ کو اگر 6 سے ڈیوائڈ کریں گے تو کیا ہوگا؟ 5 لاکھ برابر۔ کیونکہ بولتے وقت کبھی میں آگے پیچھے ہو سکتا ہوں تو آپ لوگ مجھے فوراً لقمہ دے سکتے ہیں، کیونکہ حساب تو سب کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب دیتا ہے، مگر ہم حساب رکھ کے خرچ کرتے ہیں، حساب کے ساتھ ہی کھاتے، بغیر حساب کے کھا لیں گے تو گڑبڑی ہو جائے گی۔ لیکن مولا تعالیٰ تو یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ تو بے حساب دیتا ہے، اس کی دولت میں، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں۔ تو ماں باپ دونوں زندہ ہیں تو ایسی صورت میں باپ کو 6واں حصہ، ماں کو بھی 6واں حصہ، 1/6 مما ترکا، یعنی جو مرحوم دولت چھوڑ گیا ہے اس میں سے، یعنی اس کی جائیداد میں۔ اب یہ کب ہے؟ ماں کو بھی 6واں حصہ، باپ کو بھی 6واں حصہ کب ملے گا؟ ان کان لہو ولدن، اگر مرحوم کی اولاد، یعنی اسے ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا کئی بیٹے کئی بیٹیاں ہیں، تو ایسی صورت میں باپ کو بھی 6واں حصہ، ماں کو بھی 6واں حصہ۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، پس اگر مرنے والے کو اولاد ہی نہیں، بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں، لا ولد، یا بیٹا بیٹی ہوئے
اس کے مرنے کے پہلے وہ لوگ چلے گئے، اسے کہتے ہیں پریڈیسیزڈ، مرحوم کے پہلے ان کی موت ہو گئی تو پھر وہ وارث نہیں بن سکتے، زندہ رہیں گے تو ہی وارث بنیں گے۔ تو اگر اولاد ہی نہیں ہے، اولاد سے مراد صرف لڑکا نہیں، لڑکا لڑکی دونوں میں کوئی نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث ماں باپ بنے۔ اس کے وارث کون بنے ہیں؟ ماں باپ۔ ماں باپ زندہ ہیں مگر بچے نہیں ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ایسی صورت میں ماں کو کتنا حصہ دیا جائے گا؟ 1/3، 1/3 دیا جائے گا، اور 2/3 کسے چلے جائے گا؟ باپ کو چلے جائے گا۔ تو یہاں تک میں رکھتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد بھی بہت سی باتیں ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ اس پر تبصرہ کروں۔ تو اس کے بعد اور ایک صورت بتائی گئی ہے، مرحوم کے بھائی بہن ہیں تو ایسی صورت میں ماں کو کتنا ملے گا، وہ بات بعد میں آ رہی ہے۔ میں رفتار سے بولوں، تیزی سے بولوں تو آپ کو تسلی ہو یا نہ ہو، مجھے تسلی نہیں، تو میں اسی پر بات کو ختم کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے پروردگار ہمیں ہر معاملے میں شریعت کی پابندی نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔